अपना ذاتی گھر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ بہت ہی کم ٹائم میں اپنے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں اپنا ذاتی گھر ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جس مہنگائی کا دور چل رہا ہے، کرائے پہ رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو لوگ اپنا ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں، ان کا چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں اور وہ 4 5 فیملیوں میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، اور سب کا دل ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو۔ آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں گے اور بہت جلدی بن جائیں گے، کیونکہ ذاتی گھر میں ایک اپنا ہی سکون ہوتا ہے۔ کیوں کرائے پہ رہنے سے ہر مہینے کرائے کی ٹینشن ہوتی ہے، کرایہ دینا ہے، کرایہ دینا ہے۔ ہم بچوں پہ یا کسی اور کام پہ توجہ دے ہی نہیں پاتے، بس ہر وقت یہی ٹینشن ہوتی ہے، مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ کب گزر گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، کیونکہ ہم جو بھی وظیفے کر لیں نا، اس سے پہلے ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنائی ہے تو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے۔ جب ہمیں اللہ پہ یقین ہوگا، ہم چاہے جو بھی وظیفہ کر لیں، کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے وظیفہ کر لیں، اگر یہ وظیفے بنے ہوئے ہیں تو اس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے، پورا کامل یقین رکھنا ہے۔ یہ وظیفے قرآن مجید سے نکالے جاتے ہیں، یہ وظیفے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفے کرنے چاہیے، اور اس وظیفوں کے سبب ہی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت پڑھو تو تمہیں فلاں چیز ملے گی، یہ آیت پڑھو تو تمہیں یہ چیز ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وظیفے بتائے ہیں کہ اس آیت کا یا اس سورے کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو ہمیں یقین کے ساتھ یہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور یہ مشکل حالات، یہ پریشانیاں، یہ ہماری اپنی پیدا کی کردہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ہم غربت کی حالت میں ہوں، ہم پریشانی کی حالت میں ہوں؟ کیا ماں ایک چاہے گی کہ اس کا بچہ ہر وقت پریشانی کی حالت میں ہو، در بدر پھرتا رہے، ہر وقت پریشان رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ میرا بندہ پریشان رہے؟ غلطیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، جو دینے والے کی ذات ہے ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ جب ہمارا یقین ہی کمزور ہوگا تو پھر کیسے ہمارے حالات بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا حل بتایا ہے، ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، ہر مصیبت کا، ہر بیماری کی شفا بتائی ہے کہ یہ چیز پڑھو گے تو تمہیں شفا ملے گی، ہر چیز کا، بس موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے قرآن مجید میں، حدیث شریف میں۔ ہم ان دو چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے گھر کی بھی تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا کے مال و دولت تو یہی رہ جانے ہیں، ہمارا اصل گھر تو وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں تو گھر بنانا بہت ہی آسان ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، کیونکہ اگر جنت میں ہمارے لیے محل تیار ہو جائے گا تو ضرور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں ہی جائیں گے۔ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی گھر بنانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، صرف ہم نے اللہ سے لو لگانی ہوتی ہے، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، جو ہماری انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سارا کا سارا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن یہ چھوٹی سی خاص صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس صورت میں ورڈ ٹو ورڈ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے ہر وقت چاہے آپ وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں، آپ نے ہر وقت سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو ہر وقت پڑھنا ہے۔
कोई इसमें गिनती की शर्त नहीं कि इतनी दफ़ा पढ़ें या इतनी दफ़ा पढ़ें या सुबह को पढ़ें या शाम को पढ़ें। जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल फ़ारग हैं, आप सच्चे दिल से बिल्कुल इख़लास के साथ, ठीक है? आपने अरबी के साथ-साथ अपने तर्जुमे इसके तर्जुमे को भी अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये हमारी अरबी ज़बान नहीं है। और तर्जुमा हमने जब हमारे ज़हन में होगा ना, तो हम अल्लाह ताला की वहदानियत बयान कर रहे होंगे। हमारे दिलो-दिमाग में अल्लाह ताला की वहदानियत होगी। फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक इस सूरत के सदक़े, अपनी वहदानियत के सदक़े, अपनी रहीमी और करीमी के सदक़े, इस सूरत के सदक़े या अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में रहने के लिए एक ज़ाती घर अता फ़रमा दे। यकीन करें, इस सूरत को पढ़ने से, इस वज़ीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला एक ही साल के अंदर-अंदर आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन जाएँगे। बस शर्त यही है कि हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।